کو براہ راست لیے چلتے ہیں. معمول خصوصی شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سامنے رکھنی ہے اور سب سے پہلے میں شروع کروں گا آپ کے ساتھ کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تینوں لوگ جو ہیں وہ ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے رہے اس پہ بات کر کے آپ کا اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے کہا پیٹ پھاڑیں گے, کسی نے کہا یہ سب سے بڑا چور ہے, وہ سب ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے. کسی نے کہا کہ یہ مولوی مذہب فروش ہے سیاست میں, یہ سب ان کے اپنے بیان ہیں. تو یہ جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے یہ کل وہاں بیٹھے تھے. لیکن بعد میں آپ سے جو اصل کروں گا وہ میں آپ کو اس کا پیش منظر پہلے بتاؤں گا اور پھر پس منظر پہلے بتاؤں گا اور پھر پیش منظر بتاؤں گا کہ اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے, ویسے تو عمران خان پہلے دن سے ہی بہت ساری ایسی عالمی قوتیں جو پاکستان کو عدم استحکام میں ہی دیکھنا چاہتی ہیں, جن کے نزدیک پاکستان کا استحکام اچھا نہیں ہے, ویسے تو پہلے دن سے کئیوں کو اس کی تکلیف ہوئی. لیکن یہ اصل سلسلہ شروع ہوا جون 21 2021. جون 21 2021 کو پہلی دفعہ جب عمران خان نے کسی بھی بیرونی ملک کو اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار کیا تو اس کے بعد کچھ چیزیں بہت جلدی انفولڈ ہونا شروع ہوئی. ہم کیونکہ پاکستانی قوم تھوڑی سی جذباتی قوم ہے, ہم تتے بیانوں کا چسکا تو لینا چاہتے ہیں. کوئی گرم بیان دے تو ہمارا خون تو کھولتا ہے, ہمیں اچھا تو بڑا لگتا ہے, لیکن ہم اس کی قیمت اور قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں بیان کوئی ہمارے لیے تتے دے اور قیمت کوئی اور ادا کرے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں پاکستان نے کوئی بہادر بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے؟ کیا ہماری مائیں بانچ ہیں؟ ایسا نہیں ہے. وجہ ہمارا مجموعی کردار ہے. ہمارا مجموعی کردار ہی ایسا ہے کہ ہم تگڑے بیان کو سراہتے تو ہیں لیکن اس کے پیچھے کھڑے ہو کے قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. جب آپ تگڑے بیان دیتے ہیں تو جو تگڑے ملک ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر زندگی تنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اس سے مہنگائی بھی ہو سکتی ہے, اس سے آپ کے ہاں تیل کی رسد دوسری چیزیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں. آپ کے ارد گرد کچھ ملک ہیں جنہوں نے اپنی سوورینٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کی عوام نے میں بات کر رہا ہوں. وہاں دوائیوں تک کی پابندیاں لگی ہیں. بڑا آسان کام ہے ان کے لیے بھی, لیٹ جائیں اگلے دن دوائیاں ہی دوائیاں ہیں. پہلے تو یہ سمجھ رکھیں کہ یہ جو نواز شریف آیا, شہباز شریف آیا, فضل الرحمان آیا, یہ جو کردار ہیں یہ خود بنے ہوئے ہیں نہیں, یہ ہمارے رویوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان کی یہ جو بزدلی ہے وہ ہمارے رویوں نے بنائی ہوئی ہے. ہاں یہ تھوڑے شاطر لوگ ہیں, ان کے اندر اپنے اندر مورل کریج نہیں تھی, اور جب ساتھ انہوں نے ہمارا کردار دیکھا ایز اے قوم کہ ہم تگڑا بیان تو چاہتے ہیں بعد میں پیچھے نہیں کھڑے ہونا چاہتے, تو انہوں نے پہلے دن سے سیکھا کہ جڑا تگڑا ہے وہ اگے نیویں ہو جاؤ, جڑا ماڑا ہے وہ گریبان پکڑ لو. انہوں نے پہلے دن سیکھا کہ اگر حکومت میں رہنا ہے تو ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہنا, جی حضور کہنا ہے. ان حکمرانوں نے پہلے دن سے سیکھا. یہ اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں بیٹا فلاں فلاں ملک ہے اس کے ساتھ نہیں بگاڑنی, بیٹا فلاں ملک سے کوئی پیغام آئے تو سر پاؤں پہ رکھ کے بات ماننی ہے, لیٹ جانا ہے, بھاگتے جانا ہے. تو یہ ان کی ٹریننگ میں شامل ہے. اور ان کی ٹریننگ میں شامل کرنے والا کوئی اور نہیں, ان کی ٹریننگ میں شامل کرنے والے ہم میں سے لوگ ہیں. بڑے سارے لوگ ضیاء الحق کو جو ہے وہ ڈکٹیٹر کہتے ہیں, لیکن جب بھٹو کو پھانسی لگی تو وہ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے.
उस दिन उन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया। बहुत सारे लोग भुट्टो को डिक्टेटर कहते हैं। जब भुट्टो ने 73 का आइन दिया और अगले ही दिन उस आइन को मुअत्तल कर दिया, उसमें तमाम अच्छी चीजों को, तो बहुत सारे लोग तब सत्तू पी के सोए रहे। तो हम बुनियादी तौर पर तगड़े फैसलों के पीछे जाकर उनकी पैरादारी नहीं करते। इसलिए दुनिया में बहुत सारी ताकतें ये जानती हैं कि यहां ये रस्म चल पड़ी हुई है तो काबू कर लो, जैसे किया जाता है। तो ये बात शुरू हुई जून 21, 2021 से। इमरान खान ने, आपके बेटे इमरान खान ने, जब उनसे पूछा गया कि आप तो कहते थे कि आप किसी और की जंग में शामिल नहीं होंगे जब आप वजीर आजम थे, आप कहते थे 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, आप कहते थे 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया उस जंग में, आप कहते थे ये मेरी जंग नहीं है, ये मेरे पाकिस्तानियों की जंग नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई मुल्क आपके हवाई अड्डे मांगेगा ताकि यहां से वो किसी और मुल्क पे हमला कर सके, तो क्या आप हवाई अड्डे देंगे अमेरिका को? यही सवाल था। याद है आप सबको? याददाश्त भी हमारी कमजोर है। सिर्फ हमारे इरादे ही कमजोर नहीं, हमारी याददाश्त भी कमजोर है। तो यही सवाल था ना, उसके दो तरीके से जवाब थे। बुज़दिल बंदा बैठा होता तो वो कहता कि अमेरिका हमारा अलाई है, हम बैठ के बात करके फैसला करेंगे। थोड़ा सा कम बुज़दिल बैठा होता तो वो ये कहता अभी ये सवाल ही नहीं हुआ, तो जब हुआ नहीं तो मैं आपको जवाब किस चीज का दूं। और इमरान खान से बेहतर प्रेस को जवाब किसको देने आते हैं? उससे भी थोड़ा और कम बुज़दिल होता तो वो कहता कि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, हमारी इस पे रिजर्वेशंस हैं, लेकिन हम अमेरिका से बात करेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इमरान खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान को यह पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में किसी भी कौम की खुददारी है, और खुददारी के लिए लीडरों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज का पता होने के बावजूद इमरान खान ने कहा कि मैं किसी और मुल्क को अपने अड्डे नहीं दूंगा ताकि वो यहां से जाके बमबारी करके किसी और मुल्क में कत्लो गारत करे। जवाब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। उससे अगले दिन से क्या शुरू हुआ आप जरा देखिए, आर्काइव्स देखिए अपनी। कुछ सफारत खानों के लोग फौरन मरियम सफदर से मिलते हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद का मामला 21 जून 2021 के बाद शुरू हुआ, अब ये मामला चल रहा है और इसमें अपोजिशन को नाकामी होगी।